پکارتا, کوئی حبل کو پکارتا, کوئی عزا کو پکارتا, اور بارش مانگتے, بتوں کے نام پکار پکار کے بارش مانگتے. جب پریشان ہوئی تو بارش تو نہیں آئی, کچھ نہیں بنا, تو کسی نے بآواز بلند کہا بھئی تم کیا کرتے ہو, بارش قحط اتنا شدید ہے, آؤ سب مل کے حضرت ابو طالب کے پاس چلیں. حضرت ابو طالب کے پاس چلے تو کہتے ہیں میں بھی ساتھ ہو لیا, اور سارے اہل مکہ کے معززین کا وفد حضرت ابو طالب کے پاس جا پہنچا بارش کے لیے. انہوں نے فرمایا رک جاؤ, ذرا سورج ڈھل لے اور تیز ہوا رک لے. فرماتے انتظار کیا, جب سورج ڈھل گیا تو اس کے بعد آپ نے فرمایا, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لے لیا, آقا کو کپڑا لپیٹ کر, آقا بعض روایتوں میں آتا ہے ساتھ انگلی پکڑ لی, بعض میں آیا اٹھا لیا. تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بڑی چھوٹی عمر میں تھے, ساتھ لے لیا اور خانہ کعبہ کی طرف لے کے چل پڑے. اب پہلی بات تو سن لیں, ہر کوئی بارش مانگنے کے لیے لات کی طرف راجع تھا, منات کی طرف رجوع تھا, حبر اور عزا کی طرف رجوع تھا. جو مشرک و کافر تھے وہ قحط میں بتان حرم کو پکارتے تھے, اور ابو طالب کے پاس جب آئے تو وہ نہ لات کو کی طرف گئے, نہ منات کی طرف, نہ حبل, نہ عزا, وہ مصطفیٰ کو اٹھا کے چل پڑے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو کوئی بات تو ذہن میں تھی نا, بولیے کوئی بات تو ذہن میں تھی. ارے یہ اس وقت کی بات ہے جب ان کی عمر مبارک آقا کی سال 2 سال تھی. جنہوں نے سال 2 سال تک اتنا کچھ دیکھ لیا تھا, سال 2 سال کے اندر اتنا کچھ دیکھ لیا تھا کہ 360 بت لات منات حبل عزا انہیں چھوڑ دیا, اور قحط میں ان سب کو چھوڑ کے مصطفیٰ کو اٹھا لیا. 2 سال میں اتنی سمجھ آ گئی تھی, تو 40 سال کے بعد اعلان نبوت ہوا, تو 40 سال تک یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہیں کون, یہ سمجھ نہیں آئی ہوگی کہ ہیں کون. قربان جائیں عقل پر, لے کے چل پڑے, اور آقا علیہ السلام کو لے کر تو کہتے ہیں کہ ہاتھوں پر اٹھا لیا, اور آپ کی پشت مبارک کعبۃ اللہ سے لگا دی. حضور کو کعبہ کے ساتھ مس کر دیا, اور کعبۃ اللہ سے مس کر کے اوپر اٹھایا, اور اٹھا کر ہاتھ بلند کر کے کہا اے اللہ, لوگ لات و منات کو پکار رہے تھے, بتان حرم کو, اور جب انہوں نے دعا شروع کی کسی بت کا نام نہیں لیا, کہا اے رب, اے پروردگار, اے باری تعالی. 3 بار جملہ کہا, کیا, اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے, اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے, اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے, اے باری تعالیٰ اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے. کہیں ایسا تو نہیں کہ حضرت ابو طالب پر اعتراض زیادہ اس وجہ سے ہو رہا ہو کہ حضور کا وسیلہ سکھایا انہوں نے دنیا کو. اس بچے کے وسیلے سے بارش دے دے. 3 بار دعا کی, اور وہ کہتے ہیں کہ ابھی ہاتھ ان کے نیچے دیر نہیں گزری تھی, آسمان پر بادل چھا گئے, اور دعا کے کلمات حرم کی فضا میں ابھی گونج رہے تھے کہ موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. اور اتنی بارش ہوئی کہ صحابہ کہتے ہیں کہ خطرہ ہو گیا کہ کہیں مسجد نہ گر جائے. اور اس موقع پر پھر حضرت ابو طالب نے جب بارش ہو گئی اور حضور کا کمال دیکھا, ارہاس بولتے ہیں اس کو, نبوت کے اعلان کے بعد ہو تو معجزہ کہتے ہیں, پہلے ہو تو ارہاس بولتے ہیں. یہ علمی بات سمجھا دی, مگر عرف عام میں آپ معجزہ سمجھ لیں. تو اس موقع پر جب یہ معجزہ, یہ برکت دیکھی تو شاعر بھی تھے حضرت ابو طالب, انہوں نے آقا کی شان میں 2 شعر کہے. ہائے ہائے, آقا کی شان میں 2 شعر کہے, اور وہ جو 2 شعر ہیں ان کو امام بخاری نے الجامع الصحیح میں روایت کیا. میں وہ ذوق, اور پھر وہ شعر کہے, اور پھر بعد میں
عمر بھر لکھتے رہے اسی قصیدے میں، حضور کا قصیدہ لکھتے رہے لام کے قافیے میں، اور وہ کوئی 100 سے زیادہ اشعار صرف لام کے قافیے میں حضور کی شان میں لکھ ڈالے، اس کو قصیدہ لامیہ کہتے ہیں، قصیدہ۔ باقی تو آپ دیکھتے رہیں گے، صرف ابو طالب کے دیوان کی زیارت کرانے کے لیے دیوان ابی طالب ساتھ لایا ہوں، جی بھر کے زیارت کر لو۔ میں تو رات دن اندھیروں میں اس کو دیکھتا رہتا ہوں۔ یہ دیوان ابی طالب ہے اور خرید کر سعودی عرب سے لایا ہوں، سعودی عرب سے خرید کے لایا ہوں، مدینہ طیبہ سے کئی نسخے خریدے، ہر کتاب دنیا سے ایک ایک نسخہ خریدتا ہوں، یہ ہر بار جاتا ہوں تو ایک نسخہ خرید کے لے آتا ہوں، پتہ نہیں کتنے خرید، یہ ڈر رہتا ہے کہیں چھپنا بند نہ ہو جائے، جتنے نسخے خرید لوں۔ تو وہ اس میں فرماتے ہیں، اب میں تھوڑا اجازت دے تو میں اپنے ذوق میں شعر پڑھوں گا، سنیے۔ وَبْيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، حضرت ابو طالب فرماتے قربان جائیں ابو طالب، کوئی کیا کہتا پھرے میں تو قربان جاؤں، ہائے ہائے ہائے، انہی شعروں پر ہی قربان جاؤں بس، ہائے ہائے۔ وَبِيَدَّ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ، يَلُوذُ بِهِ الْهُلَّاقُ مِنْ آلِ هَاشِمٍ، فَهُمْ عِنْدَهُ فِي نِعْمَةٍ وَفَوَاضِلِ۔ آگے بیان کرتے ہیں، کذبتم ورب البیت نبذا محمد، ولما نطاع دونه ونناظلی ونسلمه حتى نسرع حوله ونذهل عن ابنائنا وحلائلی۔ اب ترجمہ سنو، میرے حساب میں تو یہ موضوع یہی ختم ہو جاتا ہے، مگر یہ کہ اب بتانے ہیں کرائم تو بتاؤں گا۔ تو جب بارش آ گئی حضور کے چہرہ پاک کو دیکھ کر تو حضرت ابو طالب گنگنا اٹھے اور کہنے لگے وَبْيَدَّ، اے سفید خوبصورت گورے چہرے والے، ہائے اے سفید روشن چہرے والے حبیب، آپ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ آپ کے چہرے کے صدقے سے بادلوں سے بارش لی جاتی ہے، آپ کے چہرے کے توسل سے بادلوں سے بارش لیتے ہیں، اور آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں 2 سال کی عمر میں آقا، ہائے ہائے۔ اب جو یہ کہہ رہے ہیں یہ 2 سال کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں یا 40 سال کے بعد کا زمانہ دیکھ کر کہہ رہے ہیں؟ آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں، ابھی 2 سال کی عمر میں فریاد رس ہو گئے تھے یا 40 سال دیکھ کر کہنا تھا؟ ارے جو لوگوں نے 40 سال کے بعد دیکھا، ابی طالب کی نگاہ 40 سال پہلے دیکھ رہی ہے۔ آپ یتیموں کے فریاد رس ہیں اور بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں۔ کبھی نہ بھولیں کہ عمر 2 سال ہے اور اس موقع پر یہ کہہ رہے ہیں بیواؤں کی عصمت کے محافظ ہیں، اور پھر کہتے ہیں بنو ہاشم، ہاشم کی بھوکی پیاسی ہلاکت میں گری ہوئی اولاد، ہاشم کی بھوکی پیاسی پریشان حال اولاد ہر وقت آپ کو گھیرے رکھتی ہے، کیونکہ ان کے لیے آپ ہی کے دامن میں ساری نعمتیں ہیں، ساری فضیلتیں ہیں۔ یہ 2 شعر اس موقع پر کہے، اگلے 2 شعر بعد میں کہے اعلان نبوت کے بعد، تو پورا قصیدہ لامیہ عمر بھر میں بنا۔ اس میں فرمایا لوگوں، میرے حبیب محمد کی نبوت کا انکار کرنے والوں، ان کی دعوت کی مخالفت کرنے والوں، مزاحمت کرنے والوں، ان کی راہ میں رکاوٹیں ڈالنے والوں، سنو،
بیت اللہ کی قسم